یہ عادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں حاضر کے جا رہا تھا، تو وہاں ایک ساتھی نے میں باب السلام میں داخل ہونے لگا تو ساتھی نے پکڑ لیا، فرمانے لگے کہ آپ مجھے جانتے ہو؟ پہچانا؟ میں نے کہا، خاموش ہو گیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ نے فلاں جگہ بیان کیا تھا اور ہم وہاں موجود تھے، ہماری محرم مسکرات کی نماز تھی، پھر ہم مصر چلے گئے، تشکیل ہوئی، پھر مصر سے کہتے ہیں کہ مصر سے پھر ہم مدینہ منورہ آ گئے۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد کہتے ہیں کہ جب میں روضہ اقدس پہ سلام کے لیے حاضر ہوتا ہوں، وہ جو درود شریف آپ نے بیان میں ہمیں بتایا تھا، جب میں وہ پڑھتا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت ہی زیادہ خاص عنایات ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور بھی اس میں بہت سارے واقعات ہیں، اور شہر میں ایک طالب تھا، اس نے بھی اس کو معمول بنایا، تو اللہ نے اس کو ایسی بصیرت عطا فرمائی کہ پچھلے دنوں اس نے مجھے خط لکھا تو میں حیران رہ گیا۔ تو درود پاک بہت ہی آسان ہے۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا۔ آپ بھی ساتھ پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ انشاءاللہ ہم صبح کو پڑھ لیں گے تو سارا دن اللہ تعالیٰ نوشی پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیں گے، شام کو پڑھ لیں گے تو ساری رات اللہ تعالیٰ درود پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح، تحمید اور تکبیر اور اس کے اگر فضائل ہمیں ارشاد نہ فرمائے ہوتے تو میرا ہر سانس ہر وقت درود پاک پڑھتا رہتا۔ سید صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس طرح پانی آگ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، اسی طرح گناہوں کی جو آگ ہے اس کو درود پاک ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، کل آخرت میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو کثرت سے درود پاک پڑھنے والے ہیں۔ اجازت ہو دعا کر میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں، سنا ہے کب تیرے در پر ہجوم عاشق ہوگا۔